الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک على نبیک على رسولک خیر الخلق کلهم. میرے والدین محترم، عزت لائق معزز سامعین کرام، ہجرت رسول دے عنوان تے گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے اندر ہجرت رسول دے اسباب اور پس منظر اور مشرکین مکہ دا
آپ نو قتل کرنے واسطے بیت نبوی دا محاصرہ اور دار الندوہ کے اندر شیطان مردود دی مشاورت اور اس رات کے اندر شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہادری جرت اور دلیری دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر دے بستر تے آرام کرنا اور پھر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اس محاصرے چوں نکلنا اور ایک مٹھی مٹی تے نال دائیں بائیں اگے پیچھے سارے کافراں دا انا ہو جانا اور اللہ کا یہ فرمانا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی انہاں تمام مسائل کے تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے اندر سماعت کر چکے ہو لیکن اللہ دے محبوب سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے نکل گئے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکیا اللہ دے محبوب چلتے ہوئے جناب صدیق اکبر دے دروازے تھے دل دے اندر کیونکہ ملاقات ہو چکی سی پروگرام بن چکا سی ہجرت کا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دیتی جناب صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول دیتا اللہ کے محبوب اندر تشریف لے آئے آپ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھانا تیار کر چکیاں سن کہ آج رات انہاں دونوں ہستیاں نے سفر کرنا کھانا چمڑے دے ایک تھیلے دے اندر رکھ دیتا ہن اس چمڑے دے تھیلے نو بند کرنے واسطے کوئی ڈوری نہیں عرب دیا عورتاں کھلا لباس پاندیاں سن ہن بھی کھلا ہی پاندیاں یہ بیماری تے ساڈے اندر آ گئی تنگ لباس آ گئی وہ کھلے لباس تے نہ پھر تے ایک پٹکا بن دیا سن پیٹ تے ایک کپڑا صافا کہہ لو انہوں نتک کہندے نے عربی دے اندر اردو چ اسی کمر بند کہہ سکتے تے کمر تے بندیاں سن کے ہوا چلے تے کپڑے اڑن نہ
تے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کوئی ڈوری نہیں، رسی نہیں، جہدے نال او چمڑے دا تھیلا جہدے اندر کھانا رکھیا انہوں بند کر سکا۔ انہوں نے اپنے کمر بند والا صافہ جڑا کپڑا سی کھولیا، وہ چیریا، دو کپڑے بنا لے، ایک دے نال او چمڑے دے تھیلے دا منہ بند کر دیتا، اور دوسرا جڑا پھر کپڑیاں دے تو کمر تو بن لیا، کمر بند۔ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر دیکھ رہے سن کہ ابو بکر دی بیٹی کس طرح کھانا تیار کر کے خدمت دے اندر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا نام تے انہاں دا اسما ذات النطاقین، تو دو کمر بند والی۔ اللہ دے نبی دے الفاظ انہاں نوں اتنے پسند آئے کہ انہاں دا لقب ہی ذات النطاقین بن گیا، دو کمر بند والی۔ توشہ دان بن دیتا۔ ہن دیکھو مکے تو مدینہ ہے شمال کی طرف، اور غار ثور جنوب کی طرف، جانا تے مدینے سے، لیکن 3 دن انہوں نے غار ثور کے اندر گزارنے سن تاکہ دشمن انہوں پا نہ سکے، انہوں تک پہنچ نہ سکے۔ جے مسلسل سفر جاری رہتا دشمن پہنچ جانا سی۔ ہن نکلے نے دونوں حضرات، بیٹی بھی پتہ ہے کتنے جانا ہے۔ جناب صدیق اکبر دے پورے گھرانے نے اس سفر ہجرت دے اندر خدمت دا حق ادا کر دیتا۔ آپ نے کہا بیٹی تیری ڈیوٹی ہے 3 دن تازہ کھانا پکا کے تے غار ثور تے پہنچانا ہے۔ بیٹا عبد الرحمان، آپ نے فرمایا عبد الرحمان تو سارا دن مکے دے اندر پھرنا ہے، خبراں لینیاں کہ دشمن کی چاہتے ہیں، تے جدو اندھیرا پھیل گئے رات کو غار ثور دے اندر ساڈے نال گزارنی، سارے دن دیا خبراں سانوں دینیاں نے، دن چڑھنے تو پہلے پھر دوبارہ تو مکے شہر دے اندر آ جانا۔ صدیق اکبر دے غلام نے عامر بن فہیرہ، جناب صدیق اکبر دے غلاماں نے بھی سفر ہجرت دے اندر وفاواں چ کمی نہیں کی۔ یہ بکریاں چراندے سن۔ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام نے کہا تو سارا دن اس غار ثور دے قریب بکریاں چرانیاں نے، تے جدوں شام پی جائے تو غار دے منہ تے بکریاں لے آنیاں نے، سانو دودھ پلانا ہے تے پھر واپس گھر آ جانا ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لا دیتیاں۔ ہن نکلے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر پنجیاں تے چل رہے ہیں، پنجیاں تے ایڈی تھلے نہیں لاتے، تقریباً 3-4 میل کا سفر ہے مکے اور غار ثور دا۔ ایڈیاں نہیں لا رہے پنجیاں تے، وجہ کی؟ کیونکہ اس زمانے دے اندر کھوجیاں دا علم بڑا سی، ہن تے علم ہی مک گیا ہے نا کھوج لانا، وہ پنجے میں پہچانتے سن۔
اس لیے اللہ دے محبوب پورا پیر نہیں لاندے تھلے کہ یقیناً ابو جہل کھوجی لے کے آئے گا، وہ سارے قدموں کے نشان پہچانے گا کھوجی۔ اس لیے آپ صرف پنجا پیروں کا پنجا جڑا ہے نا یہ زمین تے لگا دیں، اور پھر پتھریلی زمین جتنی دیر تک غارے سور دے تھلے اوپر چڑھائی تے بڑی پہنچے نے تے اللہ دے نبی دے قدم مبارک پنجے زخمی ہو گئے، خون رس رہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ گلاب دے پھول دی پتی اتنی نرم نہیں ہوندی جتنا نبی دا جسم نرم ہوندا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، تے غارے سور دی چڑھائی بھی بڑی ہے بھی سیدھی۔ اسی تے خیر کتاباں دے اندر ہی پڑھیا ہے، لیکن جڑے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے اللہ تانوں بھی لے جائے سانوں بھی لے جائے۔ چڑھائی بھی تھوڑی نہیں، 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہن تے انہوں نے پودے بنا دیتے ہیں تے تسی اندازہ کرو اندھیری رات اور چڑھائی بھی بڑی، اور کلیاں نہیں پھر صدیق اکبر نے موڈیاں تے بٹھا لیا اللہ دے محبوب۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سواری ہونی چاہیے، پیر میرے زخمی ہو گئے، کوئی سواری ہوگی کہ اسی اتنے چڑھ گئے۔ تے صدیق اکبر جیسا عاشق، عاشق صادق، عاشق نامراد تے اج سارے ہی نے نا، لیکن وہ عاشق صادق سی۔ انہوں نے کہ اللہ دے محبوب سواری نہیں، ابو بکر خود سواری ہو جاتا۔ عمر دے اندر 2 سال چھوٹے میں حضرت ابو بکر موڈیاں تے بٹھا لیا۔ ہن کلے بندے دا چڑھنا اندھیرے دے اندر بڑا اوکھا ہوندا ہے، چڑھائی بڑی اوکھی سی ادوں، ہن بھی اوکھی ہے، لیکن پودے بن کے چلو سانس لے کے بندہ چڑھ ہی جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دا تصور کرو جب پودے بھی نہیں سی بنے، سٹیپ نہیں سی بنے، کلا بندہ اندھیرے دے اندر نہیں چڑھ سکتا، تے صدیق اکبر تے قربان جائیے جنہاں نے نبی نو موڈیاں تے بٹھا کے چڑھائی کی ہے۔ اور ذرا تسی اس منظر کا تصور کرو، میں نقشہ کھینچدا ایمان والا تازہ ہوئے گا کہ کیسا نقشہ ہوگا اس وقت کا۔ اللہ نے محبوب پیغمبر جناب صدیق اکبر دے موڈیاں تے توجہ کرنا، جدو بندہ کسے دے موڈیاں تے بیٹھ گئے تے موڈیاں تے بیٹھن والے دے پیر او دے سینے تے آندے نے۔ جناب صدیق اکبر تے میں قربان جاواں، اللہ دے محبوب پیغمبر موڈیاں تے بیٹھے نے، اور صدیق اکبر دے سینے تے اللہ دے نبی دے پیر موجود۔ اور جس پتھر تے ابراہیم دے پیر لگے مقام ابراہیم تے دیکھو آج بھی پتھر موجود۔ جس پتھر تے ناتے خلیل جناب ابراہیم دے قدم لگے نے، رب نے اس پتھر بیت اللہ کے اندر سجا دیتا۔ میرا تصور ہے وہ پتھر کو لوگ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل دے قدم اس پتھر پہ لگے۔
اس پتھر کو اللہ نے بیت اللہ کی زینت بنا دیتا جناب صدیق اکبر دے سینے آمنہ دے لال دے قدم لگے اللہ نے اپنے محبوب دے روزے دی زینت ابو بکر بنا دیتا جس طرح بیت اللہ کے اندر لوگ سعادت سمجھتے مقام ابراہیم نے پتھر میں بناؤ انہیں زیارت کرنا روزہ رسول کے لیے چلو تو سلام پڑھنا جانا تے خوش نصیب نے او بندے جڑے اللہ دے نبی دے بھی سلام دے کرتے ہیں اور نات ابو بکر تے عمر نو بھی سلام کرتے ہیں اللہ نے جناب صدیق اکبر دی قدر قیمتیں بڑھا دی وہ پتھر تے خلیل دے قدم آئے پتھر قیمتی بن گیا اور جس سینے تے اللہ دے محبوب دے قدم لگ گئے جناب ابو بکر دا سینہ قیمتی بن گیا پھر اللہ دے محبوب جی اماں حلیمہ کی سواری تے سوار ہوتے تھے سواری ملیت سی کمزور سی لاغر سی ضعیف سی اللہ نے اپنے محبوب دی برکت دے نال اس سواری کو لاغر کمزور سواری کو بڑا تیز رفتار کر دیتا کہ سارا سواریاں تو بڑھ گئی جناب صدیق اکبر نے اللہ کے نبی سوار ہوئے اللہ نے جناب صدیق اکبر کو پوری امت دے اندر سامنا لے کر مرتبہ تے ہن چڑھائی چڑھ کے تے جدوں پہنچے نا غار دے دروازے تے انہاں دھیرا ادو تے ٹارچ بھی کوئی نہیں ہن تے جتنے بھی کوہ تے مان دے نا پہاڑاں میں سر کرنے والے کہ کوئی کوہ ہمالیہ تے چڑھدا ہے کوئی کیٹو تے چڑھدا ہے وہ پورا سامان لے کے جاندے لیکن انہاں کول تے سامان ہی کوئی نہیں ٹارچ کوئی نہیں ہن جدوں پہنچے نا غار دے دہانے تے غار دے منہ تے جناب صدیق اکبر نے اللہ دے محبوب نو بٹھایا تسی اتنے بیٹھو صدیق پہلے اس غار دے اندر جائے گا اور میں تمہیں نقشہ کھچ کے دکھانا اللہ دا قرآن پڑھنا سورہ توبہ کے اندر اللہ ہجرت الحال کا واقعہ بیان کر رہے ہیں فرمایا اگر تسی اللہ کے دین کی مدد کرو گے فقط نصر اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا صدیق اکبر دے نال اللہ کی مدد ہر موقع پہ آئی لیکن کیونکہ میرا عنوان تھی فضائل صدیق اکبر تو اس لیے میں صرف تمہیں وہ مسائل دسنے نے جڑے ہجرت دی رات جناب صدیق اکبر دی فضیلت سے پیش آئے جناب صدیق اکبر نے بٹھایا قرآن کہتا اذ اخرج الذین کفروا جب کافران نبی کو مکے سے کڈیا اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین میرا نبی لفظاں میں ترجمہ صحیح کر کے سمجھانا ہے ثانی اثنین میرا نبی دوسرا سی میرا نبی ترجمہ سننا فرمایا ثانی اثنین فرمایا جنا مکے جو کافران نے کٹیا
ہوں جی ہور کریے گل بنتی نہیں. نبی پہلے رب کہتا غار دے اندر دوسرا سی, غار دے اندر دوسرا سی. ہر مقام سے دیکھو قرآن پڑھو, جے تسی مکے کے اندر دیکھو گے صدیق اکبر اور نبی دا یارانہ تے نبی پہلے نے صدیق اکبر دوسرے نے, اور اگر تسی بدر کے اندر دیکھو گے نبی پہلے نے صدیق اکبر دوسرے نے, تسی احد کے اندر دیکھو گے نبی پہلے نے صدیق اکبر دوسرے نے, مدینے کے اندر دیکھو گے نبی پہلے نے صدیق اکبر دوسرے نے, تسی روزے کے اندر دیکھو نبی پہلے نے صدیق اکبر دوسرے نے, روزے کوثر کا منظر دیکھو نبی پہلے نے صدیق اکبر دوسرے نے. لیکن جب اللہ نے غار کا واقعہ بیان فرمایا ابو بکر پہلا ہے کہ نبی دوسرے. وجہ کی میں مسئلہ سمجھا دینا چاہوں. وجہ کی کہ اللہ نے ابو بکر کو پہلا کیا, نبی کو دوسرا کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اندر گئے فرمایا تسی بیٹھو, آگے چل کے تمہیں سمجھانا ہے سامنے نہیں کہ وہ دونوں چ میرا نبی دوسرا سی. صدیق اکبر نبی آیا, جناب صدیق اکبر غار کی دیوار کے ہاتھ پھیرتے تھے, اندھیرے کے اندر جس جگہ ہاتھ پھیریا سوراخ محسوس ہوا, چادر پھاڑی سوراخ کے اندر دے دی, سوراخ بند ہو گیا. دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں اور زمین پہ ہاتھ پھیرتے جرا سوراخ محسوس ہوا, چادر پھاڑی بند کر دیتا, چادر بند گئی, سوراخ نہیں ہوئے. جب پھر ہاتھ پھیریا سوراخ محسوس ہوا, اپنے کرتے کا پلو پاڑیا, سوراخ بند کر دیتا. میرے دوستوں جناب صدیق اکبر نے اپنے چادر سارے سوراخ اخاڑ کے بند کر دیتے اور پلو بھی مڑ گیا, چادر بھی مڑ گئی, لیکن ایک سوراخ بچ گیا. جناب صدیق اکبر نے اور اللہ کے آواز دیتے ہوئے تشریف لے کے آیا. جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے چوری مار کے اللہ کے نبی اندر آئے, اندھیرا غار کے اندر, لیکن جس جگہ نبی آتے چوکڑی مار کے بیٹھے نے. اللہ کے نبی ہے, تھکاوٹ بڑی, سفر کیتا 3-4 میل کا, پیر زخمی. صدیق اکبر نے کیا میری گود چ سر رکھ کے لیٹ جاؤ, سو جاؤ سو جاؤ. ہوں اللہ دے محبوب لیٹ گئے, جناب صدیق اکبر دی گود دے اندر سر. میرا تصور کہ جناب صدیق اکبر دی گود کو اللہ نے رحل بنا دیتا. رحل پتہ ہے ہوں تو رحل دیکھی نہیں ہوئی بچیاں نے, اور جہاں پہ قرآن رکھی جائے بنی ہوتی ہے. جناب صدیق اکبر دی گود کو اللہ نے رحل بنایا اور صاحب قرآن کی صورت دے اندر اللہ نے صدیق اکبر دی گود چ رکھ دیا. صدیق اکبر نے کہ ابو بکر آج راج کے منجی کا چہرہ کیا ہوتا. جناب ابو بکر نے اس رات راج کے منجی کا چہرہ کیا. میرے دوستوں کو مسئلہ سمجھو, قرآن کہتا ہے ساری قسم نہیں
کہ میرا نبی بھارت کے اندر دوسرا ابو بکر بھارت کے اندر پہلے نبی گزرے، ورنہ ہر مقام کے نبی پہلے ابو بکر دوسرے، مصلی امامت کے نبی پہلے ابو بکر دوسرے، ممبر حضور ابو بکر دوسرے نبی پہلے، لیکن حال کے اندر ترتیب بدل گئی، ابو بکر پہلے نبی دوسرے، قرآن کہتا ہے اس امر مدینہ کرو، جب نبی کافروں نے مکے کو کٹیا، سارے نصر نہیں نبی غار کے اندر دوسرا مسئلہ سمجھ لینا، میرا رب دسنا کے چاہتا ہے کہ ادو تک تہاڈا ایمان کامل نہیں ہوئے گا جب تک ابو بکر تہاڈے دل دے اندر، ابو بکر کی محبت تہاڈے دل دے اندر پہلے نہ آئے، ابو بکر کی محبت دل دے اندر پہلے آئے گی، جن بار کی صفائی اپنے کرنے کی تھی تہاڈے دل کی صفائی ابو بکر کی محبت کرے گی، پھر اس دل دے اندر نبی کی محبت آئے، جس دل دے اندر ابو بکر دی محبت نہیں، اس دل دی صفائی بھی نہیں، اس دل سے نبی دی محبت بھی نہیں۔ اے رب نے کیا ہے کہ ثانی یسمین اذ ہما فی الغار، کہ نبی غار دے اندر دونوں چوں دوسرا سی، پہلے ابو بکر نے صفائی کی تھی، پھر نبی تشریف لے کے آئے، اسی طرح ایمان دی صفائی جناب صحابہ دی محبت کرے گی، پھر اس دل کے اندر نبی کی محبت آئے گی۔ اور قرآن سناوا بتا قرآن بڑا مزہ آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں ایمان رب کہتا ہے میں ایمان پسند کے نام ہوتا ہے، میں ایمان پسند ہی نہ کیتا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میں ایمان انہاں دے دلاں سے مزین کر دیتا، سجا کے دلہن کی طرح رب نے ایمان سجایا اور سجا کے صحابہ کے دلاں سے رکھ دیتا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر اگلا جملہ قرآن کا سنو گے، کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کَرَّهَ کہتے ہیں کراہت ناپسندیدگی میں، اللہ نے کیا میں ایمان سجا کے انہاں دے دلوں چ رکھیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، میں کفر نو انہاں واسطے پسند نہیں کیتا، وَالْفُسُوقَ، میں نافرمانی انہاں لئی پسند نہیں کیتی، وَالْعِصْيَانَ، اور کسی قسم کے گناہ میں انہاں دے لئی پسند نہیں کیتا۔ اگر صحابہ کو کوئی غلطی ہوئی بھی میرے رب نے قرآن کے اندر معاف کر کے اعلان کر دیتا، اولئک هم الراشدون، ان کے ہدایت یافتہ میں ہدایت جناب صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی تھی، صحابہ کرام کی محبت یہ ساری کی ساری بنا کے کفر اسلام قصور اور گناہوں کی صفائی کر دی، پھر دل کے اندر ایمان مزین ہوتا ہے۔ ہوں صدیق اکبر بیٹھے اللہ کے نبی گود کے اندر آرام کر رہے، کیسا تصور کرنا جناب صدیق اکبر اللہ نے پیغمبر گود کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے،
میرے دوستو اور ایک کانا نام جاتا ہے کانا نام اور نکلنا جاتا ہے ابو بکر ایری جماعت کے کوئی جانور کوئی سہی جانور میرے نبی نو نقصان نہ ہو میرے دوستوں ایری ابو بکر جماعت نے اور ڈنگ ماریا انہیں ڈنگ ماریا جناب صدیق اکبر میں بڑی تکلیف ہوئی لیکن ہلے نہیں کہ نبی آرام کر رہے انہیں پھر ڈنگ ماریا نہیں ہلے انہیں پھر ڈنگ ماریا جب تکلیف برداشت تو باہر ہو گئی تو صدیق اکبر بھی اکھاں چ آنسو آ گئے تے آنسو نکلے نے ہن نبی دا چہرہ گود دے اندر تے آنسو صدیق اکبر دے گردے میں نبوت دے چہرے اللہ نے صدیق اکبر دے آنسوان دی انمول بنا دیتا ساڈا ایمان دے سنت دا ایمان نبی دے چہرے تے اللہ مکھی میں ساتھ ابو بکر دے آنسو کتنے قیمتی نے جڑے رب نے نبی دے چہرے تے گرائے یہ آنسو پاک آنسو نہیں کوئی معمولی آنسو نہیں تے آنسو جدو نکلدا ہے نا آنکھ چوں تے گرم ہوندا ہے تے جدو اللہ دے نبی دے چہرے تے آنسو گریا کھل گئی آپ نے دیکھا جناب صدیق اکبر دے چہرے تے فرمایا یا مالک یا ابا بکری او تینوں کی ہے یہ پنجابی کا ترجمہ مالک یا ابا بکری ابو بکر تینوں کی ہے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں لدغت میں نے ڈنگ بجائے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ میں نے ڈنگ بج گیا پر میرا باپ بھی پودے پہ قربان ہوئی اما بھی قربان آپ نے فرمایا پیر چوک اور زہر بڑھ رہا سی جناب صدیق اکبر نے ایڑی چکی اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک صدیق اکبر دی ایڑی تے لگایا تے سپ دا سارا زہر ختم ہو گیا انہیں تے ایک مسئلہ سمجھنا بہت سارے علماء نے لکھا ہے بیان دے اندر بھی کہندے نے کہ وہ اللہ دے نبی دی زیارت کرنا چاہتا سی انہاں دی اپنی اپنا ذہن اپنی سوچ ہے پر میرا اپنا تصور ہے میری ایک اپنی سوچ ہے کہ وہ سب نبی کی زیارت واسطے نہیں سی آیا وہ نبی کی محبت کے اندر نہیں سی آیا کیونکہ اللہ کے قرآن نے دسیا ہے نبی کے فرمان نے دسیا ہے کہ جنوں نبی نال محبت ہوئے گی وہ صدیق نو ڈنگ نہیں مارے گا جنوں نبی نال محبت ہوئے گی وہ صدیق نو تکلیف نہیں پہنچائے گا اگر انہیں صدیق نو ڈنگیا وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا نبی کا عاشق صدیق نال محبت کرتا ہے صدیق نو تکلیف پہنچا کے تے کوئی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں صدیق نو تکلیف پہنچا کے کوئی کہے میں مومن ہاں تے کبھی مومن نہیں ہو سکتا صدیق اکبر کی تکلیف نبی نو گوارا نہیں تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا دل چڑھ گیا ادھر پتہ چلیا کہ بستر تے نبی نے بستر تے علی ہوں یہ آپس ایک دوسرے نے کہنے لگ گئے تو ستا ہی تو کدھر نکل گئے ابو جہل کہتا چھڈو انہاں گلاں نوں میں تمہیں دسدا یہ چھڈو تے علی ساری رات ستا رہا ہے ابو بکر دے دروازے تے چلو مینوں یقین ہے ابو جہل کہہ رہا اس وقت دا کافر بے ایمان کہتا مینوں یقین ہے کہ نبی ابو بکر تو بغیر سفر کر نہیں سکتا انہاں دی یاری اتنی مضبوط ہے ایک دوسرے کو جدا ہو نہیں سکتے لیکن اج دا کافر اتنا بے ایمان ابو جہل تو بھی بڑا جڑا نبی اور صدیق نو بھی جدا کر کے دکھاتا ہے اس وقت کے کافر نو یقین سی کہ نبی صدیق الگ نہیں ہو سکتے اے فوراً کہندا چھڈو اس بحث نو چلو ابو بکر دے دروازے
جناب صدیق اکبر نے دروازہ کھڑکایا، سیدنا آسمانی دروازہ کھلیا، تیرا باپ کتنے بیٹی کہنی ہے پتا نہیں، حالانکہ صدیق دی بیٹی نوں پتا سی لیکن کہتی ہے مجھے پتا نہیں۔ جناب سیدہ آسمانی انکار کر دیتا، ابو جہل غصہ آیا، انہیں تھپڑ مارا، کان کے اندر باہر سے کان پھٹ گیا، زخمی ہڈیاں نے گر دیے میری زمین کے پتھر پہ سر لگیا، پیشانی بھی زخمی خون جاری ہو گیا، لیکن اس صدیق کی بیٹی وفادار باپ کی وفادار بیٹی جانسار باپ کی جانسار بیٹی، ایمان والے باپ نے ایمان والے بیٹی، قربانی والے باپ نے قربانی والی بیٹی، ایک کہتی ہے مینوں جان مار میں تانے رسنا کہ میرا ابو لے گیا۔ ابو جہل کہتا چھوڑو اس بیان میں، اس بحث میں چھوڑو، یہ عورت ذات لبو کھوجی لیاؤ۔ کھوجی آ گئے، بڑے ماہر کھوجی آئے، انہوں نے ہوں قدم لبنے شروع کیتے کہ قدم ابو بکر دے گھروں نکلے نے، پنجیاں دے نشان چلتے اس پہاڑ تک پہنچ گئے۔ ہوں کھوجی بڑے ماہر سن، انہوں نے کیا اتنے تک تے بندے دو آئے لیکن پہاڑ کو بندہ ایک چڑھیا، پہاڑ تک بندے دو سی لیکن بندہ چڑھیا اوپر ایک۔ کھوجی نے صحیح دسیا، ہوں چڑھ گئے پہاڑ پہ، بخاری دے اندر حدیث ہے جب پہاڑ پہ چڑھ گئے نا غار دے منہ تے آئے، اللہ نے مکڑی نے بھی حکم دے دیتا ہی جالا تن دے، کبوتری نے حکم ہوا آڈے دے کے غار دے منہ تے بیٹھ گئے۔ ہوں کھوجی غار دے منہ تے لے آیا، صحیح لے کے آیا، انہیں کہا جی بندے غار چ گئے۔ ابو جہل نے کیا کوئی عقل والی گل کر، اے جالا تے شاید محمد دے پیدا ہونے تو پہلے کا لگا، وہ جے بچ وڑے ہوندے غار دے جالا نہ ٹوٹدا، اسی تے تینوں بڑے ماہر کھوجی سمجھدے سی، تو بچیاں دی گلاں کر رہی، اب کبوتری آنڈیاں تے بیٹھی اڑ نہ جاتی، تو اتنے دیاں گلاں کر رہے۔ وہ کہندا نہیں اسی تیری گل نہیں منگدے، غار کے اندر نہیں، ویکھ اگے پیچھے آسے پاسے کہڑے پاسے نکلے نہیں۔ ہوں صدیق اکبر غار دے اندر نے تے اندروں ویکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پیر نظر آ رہے ہیں، اور ایک بے ایمان امیہ بن خلف انہیں غار دے منہ تے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کرنا، تاری اندر مارنا۔ اللہ نے پردہ کر دیتا آگے، اپنے نبی تے گدگی نہیں پہن دی تھی، اللہ نے پردہ کر دیتا کہ انہوں بھی نظر نہیں آیا کہ اندر کوئی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب انہوں نے دیکھا مطمئن سن، کیونکہ اللہ نے کہا سی میرے محبوب تسی ہجرت کرو، واللہ یعصمک عن الناس، اللہ حفاظت کرے گا۔ تے صدیق اکبر گھبرا گئے، اپنے واسطے نہیں نبی دے واسطے پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی جی تھوڑا تھلے ہو کے دیکھا نا انہوں نے کہ ساڈے تے نظر پی جانی، ہوں اللہ کا قرآن سنو۔ قرآن جب میرا نبی غار کے اندر ہونا دوسرا سی، اس یقول صاحب اور نبی اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے اپنے دوست کو، جسے یقول صاحب اپنے دوست کو کہہ رہا سی لا تحزن تو میرا غم نہ کر، اے میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، تو غم نہ کر میرا۔ ہوں دیکھو صدیق اکبر نو غم سی نبی دا، مسائل بڑے نے کہ میں اپنی گل میں سمیٹنا انشاءاللہ عنوان چلے گا کہ کئی جملوں تک۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے سی نا بنی اسرائیل میں لے کے، اگے دریا پیچھے فرعون دی فوج، اگے دریا دی موجاں
اتنے فرعون دیاں فوجاں تے انہوں نے کی کیا سی انا لمدرکون موسیٰ سانو مروا دیتا یہ پنجابی ترجمہ دسنے کا انا لمدرکون موسیٰ کو سانو مروا دیتا نہ اگے جو گے نہ پیچھے جو لیکن اتنے ویکو صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے محبوب تہاڈا کوئی نقصان نہ ہو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا سی ان معی ربی سیہدین میرا رب مینو رستہ دے گا دریا دے میرا رب مینو رستہ دے گا دریا دے اندر یہ نہیں کہ سانو رستہ دے گا کیا میرا رب مینو رستہ دے گا تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا انہوں نے ذہن کی عکاسی بھی اللہ کے قرآن نے کی ہے کہ دو نبیاں کی صحبت پائی سی انہوں نے دو نبیاں کی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لیکن فیض یافتہ نہیں ہو سکے فیض نہیں کر سکیا اے غارے سور دیا تین راتاں اس تصوف کی ابتدا ہے کہ جب پیری مریدی کہا جاتا ہے کہ پیر کا فوج لگ گئے مرید کی توجہات کے نام اللہ کے نبی نے 3 دن کے 3 راتاں جناب صدیق اکبر کے ایسا توجہات بننا نے کہ صدیق اکبر ایسا امت کے اندر بلند کر دیتا کہ نبی نے وصال کے ختم نبوت کے انکار کا سننا ہوا صدیق اکبر ڈٹ کے کھڑے سن عمر جیسا پہلوان عمر جیسا جرنیل اور اپنی ایک مرتبہ جگمگا گیا لیکن اے نبی کا پہلے صحبت کی جڑا 3 راتاں تے 3 دن صدیق اکبر نے بارے سور کے اندر حاصل کیتا سی اور وہ ایسے صحبت کے نال ڈٹ کے دنیا کا اللہ کیتا تے ادھر قرآن سیدنا صدیق اکبر دے ذہن کی عکاسی کر رہا ہے انہاں دی عکاسی کیتی ہے تو انہاں اپنی کہہ دے انا لمدرکون مرواتا سن ادھر قرآن کہتا ہے لا تحزن ابو بکر نبی کا غم نہ کر اور پھر اگلے الفاظ سنو قرآن دے اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر پریشان نہ ہو اللہ ساڈے نال ساڈے اوتھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا سی مینوں رستہ دے گا ایتھے نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے ابو بکر جس طرح رب کی معیت میں محمد کے نام ہے اسی طرح رب کی معیت میرے نام ہے جس طرح رب کی حفاظت میرے نام اسی طرح رب کی حفاظت میرے نام جس طرح رب کی حفاظت میرے نام اسی طرح رب کی حفاظت میرے نام جس طرح اللہ کی حفاظت مدد ہے حفاظت میرے نام اے سب کچھ میرے نام ہے جس طرح اللہ خود میرے نام ہے ابو بکر اسی طرح اللہ خود میرے نام ہے ان اللہ معنا قرآن کے الفاظ پڑھو مزہ آتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ رب ایمان سانو ایسا عطا کرے ان اللہ معنا ابو بکر پریشان نہ ہو یہ سب کچھ جو میرے نال رب نے حفاظت کا انتظام رکھا ہے وہ تیرے نال رکھا ہے تے میں صدیق اکبر نو خراج تحسین تے پیش کر رہی ہے سارے واقعے کے اندر میں اپنے الفاظ کے اندر دکھانے والا ہوں ابو بکر کا تعارف کروا رہا ہوں کہ انہوں کی محبت تو بغیر ایمان نہیں مل سکتا
میں بہت بڑا جملہ کہہ دیتا ہے کہ کلے ابو بکر میرے نبی کی فوج نے رفاقت کہتے ہیں ساتھی روزے چ دیکھو اج بھی نبی دے نال اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو تو غم نہ کر اور قرآن کے اگلے الفاظ سنو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ نے انہاں تے خصوصی رحمت دا نام سکینہ ہوندا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ نے اپنی خاص رحمت اس بات کی دے دیا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ اور فرمایا اپنے لشکراں دے نال جنود کہندے نے لشکراں جنگ کہندے نے ایک لشکر جنود لشکر کئی لشکر فرمایا اللہ میں ایسے لشکراں کرانا جنہوں تسی بہتر سامنے لیکن تعلیم اور لشکر کے اور آسمان کے اندر رشتیاں جنہاں لشکراں اللہ بدر کے اندر خندق کے اندر تبور کے اندر وار کے اندر اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ کی مدد کی تھی اللہ نے تسلی دے دی تھی قرآن کے اندر کہ میں ایسے لشکراں نال مدد کراں گا جڑے لشکر تانوں نظر نہیں آن گے جنہوں کہندے نے خفیہ سکیورٹی گارڈ غیر محسوس یعنی جنہاں دا احساس نہ ہو کسی نو غیر محسوس طریقے دے نال اللہ نے اپنے محبوب اور صدیق اکبر کی حفاظت کا انتظام کر دیتا تو میں اللہ کے محبوب نے بھی خراج تحسین پیش کرنا اس تو بعد اگلی تفصیل انشاءاللہ ساری اگلے جمعہ المبارک کے خطبے چ آئے گی صدیق اکبر غمزدہ سن کہ میں انہوں نے دس رہا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو غمزدہ واسطے رحمت کیے بنایا اور رحمت کے لیے حشر کے سب کے حشر کے سب کے حشر کے دن سب کے کون ہے
اور کون ہے جس کو کے لیے شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا. شاہد کہتے ہیں گواہ گواہ کہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس گل پہ. کیڑی گل پہ؟ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا. شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا. مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. اپنے محبوب کے حق میں برپا کیا. اپنے محبوب کے حق میں برپا کیا. جو آرا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو آرا نہیں وہ ہمارا نہیں. رحمتوں کے لیے رحمت مصطفیٰ. وہ سمندر ہے کنارا. وہ سمندر ہے کنارا نہیں.